لال حویلی کے نیچے کتابیں بیچا کرتے تھے، پھر اتنی ترقی کی کہ 14 وزارتیں آپ کے پاس رہیں. یہ سب کچھ کیسے کیا آپ؟ نواز شریف کو کس نے بھیجا ہوا ہے؟ جانتا تھا بے وفا کھا رہا ہے جھوٹی قسم، سادگی دیکھ کر پھر بھی اعتبار آ ہی گیا. آپ کہتے ہیں جی یہ سارے سیاستدان جو ہیں یہ جی ایچ کیو کی پیداوار ہیں. میں خود شہباز صاحب سے بھی ملا ہوں، بلاول بھی وہاں ہوتا ہے، آگے پیچھے ملاقاتیں ہوتی ہیں بعض کا. سوچ رہا تھا کہ کہاں دفنایا جاؤں، لال حویلی پہ اپنی ماں کے پاس یا فریڈم ہاؤس. مجھے علماء سے پتہ لگا کہ خانہ کعبہ کے اندر سے ایک سیڑھی جاتی ہے، وہ ہر کسی کے لیے نہیں کھل سکتی. وہ دروازہ کھولا گیا اور ہم نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے نماز پڑھی. کہتے ہیں دنیا کے 34 افراد اور پھر پاکستان کے 6 افراد میں سے ایک ہیں. 6 سے زیادہ اس سیڑھی پہ چڑھی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ حضور کے زمانے کی وہ سیڑھی لگی ہوئی. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ، پاکستان کے سینئر موسٹ پارلیمنٹیرین. اور سیاست میں جب بھی بے باکی کا نام آتا ہے تو پھر شیخ رشید کا نام آتا ہے. پنڈی سے تعلق ہے اور اتنی ترقی کیسے کی، آج ان سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. لال حویلی کے نیچے کتابیں بیچا کرتے تھے، پھر اتنی ترقی کی کہ 14 وزارتیں آپ کے پاس رہیں. یہ سب کچھ کیسے کیا آپ نے؟ کیا تو کرتا تو اللہ، لیکن انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے کبھی سورج کو اپنے سے پہلے طلوع نہیں ہونے دیا. بس میری زندگی کا ایک ہی ماٹو ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میں اپنا کام شروع کروں. اور اللہ کے فضل و کرم سے بیماری میں بھی میں نے کام کو نہیں چھوڑا ہوا اور کمزوری میں بھی نہیں چھوڑا ہوا. انسان کو اللہ جتنی مہلت دے اتنے سیکنڈ، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ کام کرنا چاہیے. آپ تو ان چند افراد میں سے ہیں جس کو یہ سعادت بھی ملی کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کے نماز ادا کی. وہ کیسے ہوا تھا؟ وہ میں نے پوری پلاننگ کی، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر اور روضہ رسول میں تو بہت دفعہ گیا ہوا تھا. پھر مجھے علماء سے پتہ لگا کہ خانہ کعبہ کے اندر سے ایک سیڑھی جاتی ہے، وہ ہر کسی کے لیے نہیں کھل سکتی. خانہ کعبہ میں تو ہم بہت دفعہ اندر گئے ہیں. تو پھر وہ میں نے پلان کر کے ایسا پلان بنایا، بڑی لمبی سٹوری ہے وہ، کہ وہ دروازہ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر سے کھلتا ہے. وہ دروازہ کھولا گیا اور ہم نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے نماز پڑھی. آپ تو کہتے ہیں دنیا کے 34 افراد اور پھر پاکستان کے 6 افراد میں سے ایک ہیں. 6 افراد. 6 سے زیادہ اس سیڑھی پہ چڑھی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ حضور کے زمانے کی وہ سیڑھی لگی ہوئی. شیخ صاحب اتنی بھرپور زندگی گزاری ہے، کوئی خواہش باقی بھی رہ گئی ہے؟ کوئی خواہش نہیں اللہ کے آگے، بس اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر. کووڈ ہوا تو آپ کو تو انجیکشن ملنا مشکل ہو گیا. آپ تو پاکستان کے بااثر آدمی ہیں، انجیکشن نہیں ملا، یہ کیا بات ہوئی؟ بجی اللہ کی شان ہے، ایک انجیکشن نہیں ملا، فوج نے ارینج کر کے دیا، اور جنرل افضل نے اور آرمی چیف کی نے آرمی کو ہدایت کر کے مجھے انجیکشن 8 ملے اور 2 پلازمے لگے. سو انجیکشن نہیں ملا. تگڑے سیاستدان کو اگر مسائل نہ ملیں. سوچا اور حکومت کو بھی ہلایا. میں نے ہر ٹی وی میڈیا پہ یہ بتائی کہ اگر ایک آدمی جس نے 14ویں وزارت کر رہا ہو اس کو ٹیکہ نہیں ملتا تو غریب بیچارے کو کہاں سے ملا ہوگا. اچھا، آپ گراؤنڈ کے اوپر رہ کے سیاست کرتے ہیں اور 14 وزارتیں بھگتا لیں، بندہ اتنی مرتبہ قومی اسمبلی میں چلا جائے، اتنے حکمرانوں کے ساتھ کام کیا ہو. پاکستان کا سب سے بہترین حکمران کون ہے؟ دیکھیں، میں تو کیونکہ عمران خان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے عمران خان اور محمد خان جنیجو اور مشرف بھی کرپٹ انسان نہیں تھا جی. میں نے اس کے ساتھ بھی 5 سال لگائے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے بھی ٹیڈی پیسے کی کرپشن کی. اور جنیجو کا بھی یہی حال تھا اور عمران خان کا بھی یہی حال ہے کہ ایک پیسے کی کرپشن کے یہ روادار نہیں ہے. سنا ہے آپ نے کرونا کے دنوں میں فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی کتاب لکھ ڈالی ہے؟ ہاں، میں جب سنبھل گیا تو میں نے کہا کیا کروں، 21 دن تک وہاں پڑے رہنا ہے، 21 دن میں ٹیسٹ، کیونکہ میری حالت کافی خراب تھی. تو پھر میں نے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک کتاب لکھ دی ہے. 6 ستمبر کو وہ آ رہی ہے. کتاب جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم بھی آپ کے ساتھ محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک کتاب ہے لیکن شاید جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تب آئے، کیونکہ وہ بڑی خطرناک کتاب ہے. کیا ایسا ہوگا اس میں جو اتنی خطرناک کتاب ہے؟ کیا انکشافات ہوں گے؟ انکشاف تو نہیں، سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے. سچ پہ ہوگی، اور جو حقیقی سیاست کچھ اور ہوتی ہے، لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں. حقیقت میں لکھ کے میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے 5-10 سال بعد وہ شائع ہو. میری زندگی میں شائع نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو بڑے گلے شکوے ہوں گے.
آپ کہتے ہیں جی یہ سارے سیاستدان جو ہیں یہ جی ایچ کیو کی پیداوار ہیں, یہ گیٹ نمبر 2 سے جاتے ہیں, گیٹ نمبر 4 سے جاتے ہیں, تو خود آپ کہتے ہیں کہ میں منافق نہیں ہوں, ملاقاتیں کرتا ہوں, یہ سارے سیاستدان ملتے ہیں ان سے, سبھی ملتے ہیں. اعتراف کرنے میں کیا حرج ہے؟ پتہ نہیں, بزدل لوگ ہیں ایسے ہی جو کرتے ہیں, کرتے آخر وہی ہیں جو وہ کہتے ہیں, لیکن اعتراف نہیں کرتے. کیونکہ میں خود شہباز صاحب سے بھی ملا ہوں ان کے کھانوں میں, اور بلاول بھی وہاں ہوتا ہے, سو آگے پیچھے ملاقاتیں ہوتی ہیں بعض کا. اپوزیشن کے لوگ بھی متواتر مل رہے ہوتے ہیں ان سے. میرا مطلب ہے آگے پیچھے کا آدھے گھنٹے گاڑی میری پہلے چلی گئی یا ان کی پہلے نکل آئی تو مل ہی رہے ہوتے ہیں, تو تبھی ڈرائیوروں کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھائی مل رہے ہیں. شیخ صاحب, زندگی کا سب سے مشکل ٹائم آپ کے اوپر کون سا ہے؟ بھئی یہی آیا کرونا والا. ماں یاد آئی بڑی, اور یہ احساس ہوا کہ زندگی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ میرے تو 2 دن پہلے سانس اکھڑ گیا تھا, سانس ٹوٹ گیا تھا, اور وہ 2-3 دن جب کیونکہ میرے لنگز افیکٹ ہو گئے, اور 60% میرے لنگز افیکٹ ہو گئے تھے. پہلے لیفٹ ہو گیا, پھر رائٹ بھی ہو گیا, تو پھر میں تیاری میں تھا کہ بس اب کوئی چیز ایسی, کوئی بات ایسی ذہن میں آئی ہوگی یار یہ کر لیتے, میرا تو ٹائم اس طرح سے مشکل آ گیا؟ نہیں, یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں دفنایا جاؤں, لال حویلی پہ اپنی ماں کے پاس یا فریڈم ہاؤس, بس یہی میں سوچ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کیا آپ کیا. ایک میں نے جگہ بنائی ہے فریڈم ہاؤس, جہاں کشمیر کے جد و جہد والے لوگ رہتے تھے, وہ ذہن میرے میں زیادہ تھی. کوئی وصیت کر جائیں گے کہ مجھے وہاں پر؟ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے. اب ارادے پھر باہر آ کے سوچا کہ نہیں یار, ماں کے ساتھ دفن ہونا چاہیے. شیخ رشید صاحب سیاست سے کبھی ریٹائرمنٹ بھی لیں گے؟ ہاں, سوچا بیٹھا ہوں بالکل. یہ میرا ML1 ہو گیا اور ایک نالا لئی ہے, پھر میں ریٹائرمنٹ کے لیے تیار ہوں. ML1 کا آپ بڑا تذکرہ کرتے ہیں, یہ تو کافی سالوں کا منصوبہ ہے, 10-11 سال تو لگ جائیں گے. تو عمران خان, آرمی چیف جنرل قمر باجوہ, شیخ رشید تینوں موجود ہوں گے تو آگے چلے گا یہ منصوبہ؟ نہیں, منصوبہ تو چین کی ساورن گارنٹی ہوگی, چلتا رہے گا. پاکستان کی ساورن گارنٹی ہوگی. ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے, ایک دفعہ شروع ہو گیا تو پھر یہ ہوگا. اچھا, آپ خود بھی جب کہہ رہے ہیں کہ میں ریٹائرمنٹ کا بھی سیاست کا ذہن میں آتا ہے میرے ذہن میں, ویسے پاکستان کا نقشہ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا, جو سیاست کا خاص طور پہ. کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی یہ ٹنیور ہوگی, آگے بھی چلے گا؟ دیکھیں, عمران خان سرنڈر نہیں کرے گا. عمران خان ان سے تو نہیں مار کھاتا اس اپوزیشن سے. یہ مریل نہیں, ایسے ہی بس تھکے ہوئے اپوزیشن, اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور یہ سال 5 پورے کرے گا. اور وہ اس کا ایک چیز جو مجھے پسند ہے, وہ کہتا ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے. وہ ہار ماننے والوں سے میں نہیں ہے, وہ اسٹرگل کرنے والا ہے, اسٹرگل کرے گا. سر, نواز شریف کو کس نے بھیجا باہر؟ ظاہر ہے بھیجا تو اس نے پورا ایک پلان کیا, ویل پلان ماسٹر تھا, لیکن اس میں کئی لوگوں کی رضامندی شامل تھی کہ جانے دیا جائے. حکومت کی تو نہیں تھی؟ حکومت کی نہیں تھی. ویل پلان تو آپ کے دوست شہباز شریف نے کیا. پلاننگ تو شہباز اچھی کرتا ہے ویسے, باہر جانے کی یا اندر آنے کی پلاننگ اس پہ ختم ہے. ابھی مریم نواز کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام کرے گی یہ نواز شریف کا والا حال ہو کرے گی, یہ ستیہ ناش کرے گی, یہ شہباز شریف کی سیاست کی جڑوں میں بیٹھ جائے گی. اگر اسی طرح چلتا رہتا تو شہباز شریف صاحب کے چانسز ہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ابھی تو اس کا کیس سیریس ہے. کیس سیریس. جب وہ آپ سناتے ہوتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, طبیعت آپ کی تھوڑی سی بوجھل ہے, لیکن پھر بھی میں تھوڑی سی ہماری جو فرینکنیس ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. غیر کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا. غیر کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا. میری جانب سے تیرے دل میں غبار آ ہی گیا. جانتا تھا بے وفا کھا رہا ہے جھوٹی قسم, سادگی دیکھ کر پھر بھی اعتبار آ ہی گیا. اور جی میں تھا اے حشر اب نہ ان سے بولیں گے کبھی, بے وفا سامنے آیا تو پیار آ ہی گیا. کسی کو کہا بھی ہے یہ اشعار سنائے بھی؟ بس اشعار سنتے اور سنایا ہی ہے بس. آخری سوال, آپ کے جو جونیئر تھے گولڈن کالج میں جنرل قمر باجوہ, یہ ایکسٹینشن کے بعد بھی مزید بھی رہیں گے؟ کچھ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شیپ بن جائے گی, صدر آ جائیں گے. ابھی تو یہ ہے نا جی, ابھی تو 3 سال یہ ہیں, 3 سال میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. لال حویلی کے نیچے کتابیں بیچا کرتے تھے,
پھر اتنی ترقی کی کہ 14 وزارتیں آپ کے پاس رہیں, یہ سب کچھ کیسے کیا آپ؟